السلام علیکم، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آج وقت نکال کر اس سیشن کے لیے آئے۔ بنیادی طور پر جو دا اسپیس ہے عالم بی بی فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کریٹ کی جائے جہاں پر بات ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہیں، ہمارے پاس پلیٹ فارم کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوشش ہے جو کہ 2004 میں ہم نے شروع کی تھی، بیچ پہ کچھ بریک آ گئی، لیکن پھر سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ اچھی گفتگو کے مینرز کیا ہوتے ہیں، مکالمہ کیسے کرتے ہیں، دلیل کیسے دی جاتی ہے، اور مختلف نیریٹیوز رکھنے والے، مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کسی ایک موضوع پر کس طرح گفتگو کر کے اس کو تعمیری اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف عوامل کی وجہ سے ہمارے پاس بریدنگ سپیس بہت کم ہو رہی ہے، اور خاص کر ایسے ذہن جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے جگہ مزید کم ہو رہی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک ایسی پلیٹ فارم لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکے جہاں آ کر آپ بات کر سکیں، بات سن سکیں، بات برداشت کر سکیں۔ تو ڈاکٹر باری سے زیادہ نیک آدمی ہمیں نہیں ملے جن سے ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے شروع کریں جو کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے شفقت کی اور آج پروگرام کے لیے حامی بھر لی۔ ڈاکٹر باری جو ہیں، ان کے نام کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو اکنامکس سے واسطہ پڑتا ہے یا اکنامکس میں دلچسپی ہے اور ایجوکیشن میں دلچسپی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کام ان دونوں شعبوں میں مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے۔ لمس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جوائنٹ اپوائنٹمنٹ ہے اکنامکس اور ایجوکیشن کی۔ نہ صرف پاکستان نے کام کیا ہے، انہوں نے آپ دیکھیں کہ جو یو این کے ادارے ہیں، ڈفرینٹ ہے، ان کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اوپر آئیڈیاز کا آفس ہے، یہ اس کے سی ای او ہیں، سینئر ریسرچ فیلو ہیں، کو فاؤنڈر ہیں۔ تو کافی بڑا پروفائل تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں سارا بتاؤں تو وقت کا ضیاع ہوگا، ڈاکٹر باری بولیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کتنا بڑا ذہن ہے ہمارے ساتھ آج بیٹھا ہوا، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ہمت نہیں کرے کہ اوپر دیکھیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ جان سکیں ان سے کہ جو ان کی اکیڈیمک جرنی ہے اس کے اندر، چونکہ یہ پاکستان میں انہوں نے پڑھا، پھر باہر کے ملک جا کے بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پڑھائی کی، اور پھر یہاں کام کیا پاکستان کے سینیریو میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں۔ تو کہاں کہاں ان کو کچھ ایسے چیلنجز آئے جس کو انسان فیل کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں یا اس کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور کہاں ان کو کون سے ایسے لوگ یا واقعات ملے جنہوں نے ان کو پش کیا کہ نہیں، آپ جتنی بھی تیز لہر آپ کو پیچھے لے کے جا رہی ہے، آپ نے آگے کو ہی جانا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی انسائٹ اور ان کے ایکسپیرینسز سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں جرنی، اس کے اندر پھر آپ ہر طرح کے چیلنجز اور مشکلات کو مقابلہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر فیصل باری، آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ ایک تو انوائٹ کرنے کا۔ سو پہلی چیز میں مارکیٹنگ کی کر لوں، اور سامنے ابھی میری جو پچھلے 10 سال میں ایجوکیشن پہ آرٹیکلز لکھتا رہا ہوں ڈان میں، وہ اکس کے پبلشرز نے اس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں بنا دیا۔ اگر آپ لوگ وہ ساری اکٹھی دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ ایک بک از اویلیبل نا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہماری بہت بچپن سے آتی ہیں۔ I mean, I give a lot of credit، اور یہ کتاب میں بھی میں ڈیڈیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے اپنی والدہ کا، کہ جو پڑھنے کی عادت تھی وہ مجھے اپنی والدہ سے آئی۔ She was a voracious reader، بہت پڑھتی تھیں، انگریزی، اردو، پنجابی، جو مل جائے بے تحاشا پڑھتی تھی۔ رات 8-9 بجے کے بعد سے جب تک سوتی نہیں تھیں، تو وہ جو تعلق پڑھنے کا ان کا تھا، وہی پھر ظاہر ہے میرے میں بھی، اور میرے بھائی جو ہیں ان میں بھی بہت زیادہ وہ تعلق پڑھائی کا۔ ابھی بھی یہ ہے کہ رات کو اگر میں پڑھوں نا کچھ تو سونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 1-2 دن نہ پڑھیں تو ایسے ہوتے ہیں جو عادی آپ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے، تو اگر وہ نشہ ٹوٹ رہا ہو
تو وہ کیفیت ہو جاتی ہے اگر مثلا میں سفر میں ہوں نہ پڑھ سکوں کوئی چیز. اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھنے کی عادت ہے جو بہت بچپن سے ہے. اور بہت آئی مین 6ویں 7ویں تک میں بہت سارے وہ آتھرس پڑھ چکا تھا جو شاید کچھ لوگ بہت دیر میں پڑھتے ہیں, وہ بڑی جلدی نظر سے, کیونکہ وہ والدہ وہ پڑھتی تھی نا, تو یہ نہیں تھا کہ میں پھر بچوں کی کتابیں پڑھتا, وہی جو کتابیں وہ پڑھتی تھیں وہی کتابیں پھر ہم بھی پڑھتے تھے. تو جتنے کلاسیکل ناولس تھے ان سے لے کے سسپینس, سب رنگ اور یہ جو ڈائجسٹ تھے, ہر چیز گزرتی تھی نظر سے. سو دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ان سم ویز. بٹ آئی مین اے لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو ٹیچرس. آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوں گے جنہوں نے آپ کو وہ ایک مومنٹ ضرور ایسا دیا جس میں آپ کی ٹریجیکٹری پہ بڑا فرق آتا ہے. میرے پہلے استاد جو ایسے تھے وہ او لیولز میں فزکس کے استاد تھے, فادر جان برنس نام تھا, میں سینٹ اینڈریز میں پڑھتا تھا. تو انہوں نے جس طرح وہ فزکس اور میتھس پڑھاتے تھے نا, وہ کلاس میں بیٹھنا ہی واز اے پریولیج جسٹ ٹو سی کہ یار یہ بندہ, اس کی سوچ, اس کا طریقہ اپروچ کرنے کا اور اس کی ایکسائٹمنٹ ایٹ فزکس اینڈ میتھمیٹکس وہ کمال تھی. سو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اچھا پڑھائی ایسے بھی ہوتی ہے, اس طرح بھی ہم انجوائے کر سکتے ہیں, رائٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ یا رٹا یا اوہ صبح پھر ہوم ورک چیک ہونا ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں, ٹھیک. اور ان کے جو کلاسز ہوتی تھی, پیریڈ جو ہوتے تھے, اس میں مجھے یاد ہے, حالانکہ ہی واز ہارڈ آف ہیئرنگ, فادر جان ہم نے بابا کہتے تھے, ہی واز ہارڈ آف ہیئرنگ, اور وہ کلاس میں شور وور انہیں نہیں پتہ لگتا تھا اتنا, اور ہم کیا 15 سال کے لڑکے تھے سارے, اٹ واز اے آل بوائز اسکول. لیکن ایک مجھے انسٹنٹ یاد نہیں کہ جس وقت کبھی ان کی کلاس میں کسی نے کوئی حرکت ایسی کی ہو جو ادب کے دائرے سے باہر جاتی ہو. کمال تھا وہ بندہ. سو ہی واز, اور وہ مین پوری ہماری کلاس, آج بھی آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں فادر جان برنس کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھیں کس طرح لوگ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. ان کو انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ کس طرح لوگ ان کی بات کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے ہمارے بہت ساروں کی آنکھیں کھول دی تھیں کہ ایسے بھی سمجھا جاتا ہے چیزوں کو, ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ پہلی تحریک جو ایکیڈیمکس میں آنے کی تھی, آئی فیل کہ وہ فادر جان برنس کی وجہ سے ہوئی تھی. اور اس کے بعد کچھ ایسے اساتذہ ضرور ملے. پھر اس کے بعد میں ایچسن تھا, پھر گورنمنٹ کالج تھا. وہاں سیڈلی ایچسن میں اردو کے ایک استاد تھے مسرور کیفی صاحب, ان کا بھی تھوڑا سا پہلے ہی انتقال ہوا, لاہور میں تھے, خود شاعر بھی تھے. انہوں نے ہمیں مرزا غالب پڑھایا تھا. So it doesn't depend on subject, right? It depends on the passion. It depends on how you approach things. تو انہوں نے غالب پڑھایا, اور غالب ایسے پڑھا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کلاس میں ایسے بھی لڑکے تھے کہ جی یہ مصرع بھی سمجھ آ گیا, یہ لفظ بھی آ گیا, پر شعر کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. ایسے بچوں کو بھی انہوں نے غالب سے عشق کروا دیا تھا, جو کہ اب تک ہماری کلاس میں جو اے لیولز والی تھی اس میں چلتا ہے, اور ان کی بھی بات, کیفی صاحب کی بات ہوتی رہتی ہے. اینڈ دین پھر گورنمنٹ کالج میں مائی ایکسپیرئنس وازنٹ گریٹ. آئی تھنک اس وقت تک گورنمنٹ کالج کے شاید اچھے دن نہیں گزر چکے تھے, ختم ہو گئے تھے یا جو بھی. پھر آکسفورڈ میں فلسفے کے ایک دو پروفیسر, پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی فلسفہ ہے کیا اور کس طرح پڑھا جاتا ہے, اور زندگی سے اس کا تعلق کیا ہے, اور زندگی کے اندر وہ کیسے داخل ہو. وہ ایمینول کانٹ کا ایک کوٹ ہے کہ ٹو تھنگس, سو کانٹ کے ساتھ آئی ہیو اے لاٹ آف فونڈنس فار ہم. تو اس نے کہا تھا ٹو تھنگس, پورا کوٹ یعنی حرف بہ حرف یہ نہیں ہے, وہ جرمن نے اس میں کہا تھا, میں اس کی تھوڑی سی ٹانگ توڑ رہا ہوں, لیکن سم تھنگ لائک ٹو تھنگس کنٹینیو ٹو امیز می, دا اسٹاری ہیونز ابو می اینڈ دا مورل لا ود ان می. ٹھیک, یہ دو, اس کی وسعت بہت, اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کی دا اسٹاری ہیونز ابو می اینڈ دا مورل لا ود ان می. آپ کو پتہ ہے کینٹ کا
one of his strong points was कि he says कि every individual is a lawgiver, right? वो खुद अपनी ज़िंदगी के असूल मुतय्यन करता है, उसके तरीक़ेकार हैं, पर हर इंसान सॉवरेन है। तो वो चीज़ कि भाई, so how does a person self-regulate, self-create? Who do you want to be? What do you want to become? Yeah. What is it that you want to do here? वो चीज़ मुझे, जो मैं अंडरग्रेड किया ना ऑक्सफोर्ड में, फ़लसफ़ा उसमें था शामिल, तो वो जो पढ़ने से तो था ही फ़लसफ़ा की किताबें, पर वो जो प्रोफेसर्स थे 2-3, कासिम कसाम थे एक जो अब वॉरिक में होते हैं, प्रोफेसर रॉजर क्रिस्प थे, टिमोथी विलियमसन थे, और डेविड विगिन्स, ये 3-4 प्रोफेसर थे जो एथिक्स, जनरल फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज, ये वो, और कैंट। उससे मुझे उनसे समझ ये आई कि भाई what does that mean to be the self creator, the self legislator? What does it mean as an individual? मैं अब बहुत बच्चों को कहता हूँ जो मेरे पास 18 साल में आते हैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो उनसे बात की, 18 से 22 का पीरियड है, अंडरग्रेड ईयर्स हैं जो, ये बहुत फॉर्मेटिव होते हैं। इसमें पर्सनालिटी जो है बच्चे की, वो तकरीबन कंप्लीट होती है इन द हायर प्रिंसिपल सेंस, ठीक है ना? जाहिर है पर्सनालिटी तो शुरू से बन रही है ना, पर जो कॉन्शियसली आप कहते हैं ना कि मैंने ये करना है, ये बनना है, इस तरह का इंसान होना है, वो ये 18 से 22 का एक्सपीरियंस उनका जो अंडरग्रेड का है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स वेयर पीपल रियली, आई हैव सीन देम चेंज, फ्लावर एंड बिकम पर्सनैलिटीज, जो फिर आगे ऑब्वियसली गेट्स कंसोलिडेटेड इट्स। बाय द टाइम दे आर इन ग्रेजुएट स्कूल, ये वो, तो वो जो रोज़गार के गम में वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि फिर वो चीज़ें उस लेवल पे समझना करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इन सम वेज इज़ द स्टार्ट। और एज आई वेंट थ्रू दीज ना, तो मुझे ये अंदाज़ा साथ साथ होता गया था कि भाई मैं ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट जॉब है वो मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। आई फेल्ट कि सारी उम्र मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, तो वो बस वही चीज़ फिर चलती रही। तो इसके अंदर एक नाम आप मेंशन करना भूल गए हैं या उसको बाद में मेंशन करेंगे, जिन्होंने भी रिसेंटली आपको एक बड़ा अच्छा नमूना कांट की किताब का दिया? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी काम अगर आप यकसुई से करना चाहते हो, तो उसके लिए जो बैलेंस है ना बिटवीन वर्क एंड फैमिली एंड लाइफ एंड सो ऑन, वो उसकी ज़रूरत भी बहुत होती है और आपको सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। आई एम नाउ फर्मली कन्विंस्ड कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं ना, वो उसकी मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है ना 10,000 आवर्स की, वो बात करता है कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन एन एरिया, you have to spend 10,000 hours to practice. I don't know whether it's 10,000 or more or less. उसका मॉडल था वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कि अगर आपने मसलन वायलिन सीखना है या कोई ऐसी चीज़ है तो 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मसलन जो गाने वाले हैं वो रियाज़ करते हैं, तो रियाज़ जिन्होंने रियाज़ ज़्यादा किया होता है और मेहनत की होती है उनकी आवाज़ का पता लगता है। बहुत सारे जो मॉडर्न सिंगर्स हैं जो रियाज से नहीं आए बल्कि वो सिंथेसाइज आवाज़ हो रही है या वैसे वो पॉप में आए में है, राइट? यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन हाउ द वॉइस हैज़ बीन कल्टिवेटेड एंड हाउ इट इज़ प्रैक्टिस एंड सो ऑन। लेकिन वो जो 10 घंटे 10,000 घंटे या जितना भी टाइम है, या कोई भी जो एक्सेलेंस अचीव करनी है किसी चीज़ में भी आपने, चाहे किसी फील्ड में किसी एरिया में, उसके लिए द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड इज मैसिव। वो एक्सेलेंस चाहे क्रिकेट है या कोई और चीज़, इट डजंट मैटर। और वो बगैर उस हार्मनी के जो फैमिली और घर में होती है इन अ वे इज गेट्स मच हार्डर, राइट? So it is lovely if you have a partner, if you are lucky enough to have a partner who either is similarly thinking
or is able to provide support to each other in their work, etc. So آپ نے حریم کی بات کی نا, حریم, I mean, that's the support that I get, and I hope I'm able to reciprocate. ان کا اپنا کام ہے پبلک ہیلتھ میں, تو وہ جو سپورٹ چاہیے انہیں فار اچیونگ ایکسیلنس ان دیٹ, آئی ہوپ وہ بھی اویلیبل ہے ان کے لیے. اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ اکیلے کام کرنا اور ایکسیلنس اچیو کرنا کسی بھی ایریا میں از ویری ہارڈ. وہ نارملی کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. اٹ ایکچولی دس از ٹرو فار ایوری تھنگ. کوئی بھی اچھا کام جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پوری کمیونٹی ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک طرح سے سوچنے کی ضرورت, ورنہ وہ ایکسیلنس نہیں ہو سکتی. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر مشتاق خان نے جو سویس میں پڑھاتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے, اور ان کا ایک لیکچر تھا یہاں لمز میں. تو ون آف دا تھنگز ہی پوائنٹڈ آؤٹ ویری کلیئرلی واز کہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان اور بہت سارے ایسے ممالک میں نا جو ایچ آر کوالٹی میں جو ایکسلنس ہے وہ بالکل نہیں ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ our main problem, in his opinion, our problem is not lack of capital. Our problem is lack of human resources, and how to utilize that human resource effectively to create circles of excellence. So وہ کہتے ہیں مثلاً ہم نے ایکسپیریمنٹ بنگلہ دیش گورنمنٹ سیکٹر میں کیے ہیں of taking workers to Japan and get them trained at a very different level, اور اس سے جو واپس آئے ہیں لوگ, ان کی جو پرفارمنس ہے اور the way they have been producing things and so on, زمین آسمان کا فرق ہے between that and say the workers who were not trained in Japan, etc. Now اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ٹریننگ کا ہی نہیں, کلچر کا بھی حصہ ہے نا. جاپنیز کلچر مشہور ہے for their striving for excellence, etc. تو اس کی کمی, ان کا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ جو ایکسیلنس کی کمی ہے وہ, but that takes a lot of effort and that takes a lot of dedication as well. مجھے بہت سارے کاموں میں پاکستان میں یہ لگتا ہے کہ ہم we get satisfied too often, too early, and we are also جگاڑ جسے کہتے ہیں, اس کی ہمیں, یا شارٹ کٹ of one sort or another, اس کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے ہمیں, اور ہم نے بہت انٹرنلائز. بٹ علم شارٹ کٹ سے آ نہیں سکتا, اور جسے وزڈم کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں آ سکتی ہیں شارٹ کٹ سے. ڈاکٹر بھائی آپ واپس کیوں آئے؟ باہر پی ایچ ڈی کی اور آپ کو اچھی اپرچونیٹیز ملی. غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. واپس کیوں آئے؟ سو 97-98 کی بات ہے جب پی ایچ ڈی ختم کی تھی. اس وقت سو my wife and I, this is before میری فرسٹ وائف عائشہ تھیں, ان کا 2013 میں انتقال ہوا تھا. اس وقت both of us thought, she was a journalist, but ہمارا پورا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے کام اور محنت ہی کرنی ہے تو it has to be پاکستان, جہاں سے ہمیں بہت کچھ ملا بھی اور جہاں ہم دینا بھی چاہتے تھے. آئی تھنک حالات بہت بدل گئے ہیں تب سے. اب 26 سال ہو گئے ہیں واپس آئے ہوئے. اب جب ینگ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, کہاں کام کریں, یہ وہ, تو اٹس گاٹن اے لاٹ ہارڈر, رائٹ, کیونکہ ہم اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے. ہم نے زندگی بہت مشکل کر دی ہے اپنے ینگ لوگوں کے لیے ہر طرح سے, اور اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پھر بھی لوگ یہاں رہیں گے, سیکریفائس کریں گے. سو وہ جو ویلیو ججمنٹ والی سائڈ ہے نا اس کی, وہ میں نے کافی زیادہ کم کر دی کہ بھئی ناؤ پیپل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ بھئی دیر ہیز ٹو بی سم اوپننیس, سم انویٹیشن وچ از اویلیبل, سم اپرچونیٹی دیٹ از اویلیبل, ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے پھر واپس آنا یہاں. مثلاً اس وقت ہم لمز میں ریکروٹ کرتے ہیں پروفیسرز پی ایچ ڈی کے بعد. پچھلے 2 سال میں ہمارے ریکروٹمنٹ ہیز کمپلیٹلی ٹینک, اینڈ اٹس ویری انڈرسٹینڈیبل. آپ چاہے بجٹ دیکھیں, بجلی دیکھیں, آپ انفلیشن دیکھیں, آپ ملک کے یہ پولیٹیکل سیناریو دیکھیں, آپ پولیس کی پکڑ دھکڑ دیکھیں, باقی چیزیں دیکھیں, واٹ از اٹ دیٹ کین اٹریکٹ پیپل بیک, رائٹ. انڈرسٹینڈیبلی مشکل ہو گیا بہت زیادہ. میرے جیسے تو بہت پہلے آئے تھے, اینڈ مے بی ناؤ وی آر
in a way stuck. لیکن ایک یہ ہے کہ باہر سے آنے کم ہو گئے ہیں, ہماری ریکروٹمنٹ پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے. دوسرا جو جا سکتے ہیں وہ ہاں جی وہ جا رہے ہیں اور کافی تعداد میں کوشش کر رہے ہیں جانے کی. اینڈ اگین انڈرسٹینڈیبل رائٹ. سو دیر از اے نیشنل میکرو پوائنٹ آف ویو وچ سیز کہ بڑا نقصان ہے, اٹس اے برین ڈرین. پاکستان میں اگر اچھے لوگ نہیں رہیں گے تو کام کیسے ہوگا, اور یہ ظاہر ہے اب کام بہت زیادہ ہے. لیکن دیر از اے مائکرو اسٹوری ایز ویل وچ از ایکولی ویلڈ کہ بھائی میں یہاں کام نہیں مل رہا, مجھے اچھا اپرچونیٹی نہیں مل رہی, مجھے عزت نفس کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, باقی چیزیں ہیں, تو میں یہاں کیوں رہوں. اور اس کا جواب بھی بالکل صحیح ہے کہ بھائی پھر مشکل ہو جاتا ہے رائٹ. سو بوتھ دا پرسپیکٹیوز آر ویری مچ رائٹ, بٹ یو کانٹ لیٹ دا میکرو پرسپیکٹیو ڈرائیو آؤٹ دا مائکرو, nor can we ignore کہ ہاں اس وقت لوگوں کے لیے مشکل ہے, پر ملک کا بھی تو سوچنا ہے نا. 250 ملین تو نہیں جا سکتا, تو جو یہاں ہیں یا رہتے ہیں ان کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ پھر کیا کرنا چاہیے. آپ کی گفتگو سن لے کہیں مختلف جگہوں پر آپ بات کرتے ہیں, ورکشاپس میں, کانفرنسز میں, پھر آپ ڈان میں لکھتے ہیں, اس سے پہلے دا نیشن میں بائی ویکلی لکھتے تھے. تو آپ کی گفتگو میں جو سادگی ہے اور کلیئرٹی ہے یہ بہت انسپائرنگ ہے, کیونکہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ بات کو اتنا مشکل کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس کی ڈیپتھ اور ایسنس تک پہنچ ہی نہیں پاتے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر بات سب کی سمجھ میں آ گئی یا آسان کر دی تو شاید ہماری بات کو چھوٹی بات سمجھا جائے گا. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑی بات وہ ہوگی جو مشکل ہوگی. تو آپ بھی بڑی بات کرتے ہیں, گہری بات کرتے ہیں, لیکن وہ سادہ ہوتی ہے, میرے جیسے لیمین بھی سمجھ آتے ہیں, آسان ہوتی ہے. تو یہ کیا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے, یا اس کا کیا میکانزم ہے کہ آپ ایسی بات کریں جو سننے والے کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور معلوم بھی ہو کہ یہ ایک بڑی کلیئر ہیڈڈ چیز ہمیں کرنی ہو رہی ہے. نہیں, روز آدھا گھنٹہ ریاض ضرور کیجیے, بہت ضروری ہے. آپ نے میری آواز کی خوبصورتی کا راز ہی وہ ہے. نہیں, I'm just kidding. آپ ایسے نہ کہ ورنہ ہمارے پاس اسد باسط بیٹھے ہیں جو 25 سال سے موسیقی سیکھ رہے ہیں ایز اے پیشن, ویسے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو ہم نے انہیں کہنا کہ آپ کو ساتھی مل گئے ہیں, اب آپ دونوں آخر پہ ہمیں کچھ سنائیں بھی. وہ بھاگ جائیں گے اگر میں نے کہا. نہیں, وہ اتنے ماشاء اللہ پیارے انسان ہیں کہ وہ پیر سے بسورا بھی سن لیتے ہیں. وہ کوئی نہیں ہوگا تو بے سرا ہی ویسے میرا تو. دیکھیں وہ رچرڈ فائنمن ایک فزسسٹ تھے, ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ اوریجنل ونز آفٹر آئنسٹائن. بڑا امیزنگ مائنڈ. ایک دفعہ اس نے فائنمن نے کہا تھا اس طرح کی کوئی بات کہ اف یو کانٹ ایکسپلین سم تھنگ ٹو این انڈر گریجویٹ, ٹھیک ہے, انڈر گریجویٹ ہی مینٹ پہلے 2 سال جس نے پڑھنا شروع کیا ہے یونیورسٹی پہ, then you haven't understood it yourself. ٹھیک, تو اس کو لوگوں نے چیلنج بھی کیا تھا کہ بھئی یہ تو پھر کر کے دکھاؤ. So what he did was there's a series of lectures called Feynman lectures, ابھی بھی اویلیبل ہیں, آپ کو Amazon پہ مل جائیں گے. اس نے نا کلاس لے کے اوور 4, 5, 6 semesters ان کو فرام دا بگننگ آف فزکس ٹو دا فرنٹیئر آف فزکس لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دیز آر کالڈ فائنمن لیکچرز, دے آر اے کلاسک ان فزکس اس وقت کی. دس از 60s 70s میں ہی واز ایٹ کیلٹیک. آئی فرملی بلیو کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی مشکل سے مشکل چیز بھی آپ آسان الفاظ میں بتا نہ سکیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کیا ایسی چیز ہے جو اتنی مشکل ہو کہ جس کو آپ آسان لفظوں میں نہ. اس کا یہ مطلب نہیں وہ کانسیپٹ آسان ہو جائے گا, کانسیپٹ تو مشکل ہے اگر تو مشکل ہی رہے گا نا. چاہے وہ ایمینوئل کانٹ کی فلاسفی اگر جنہوں نے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کرٹیک آف پیور ریزن, تو وہ بڑی کلا بازیاں کھانی پڑتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, لیکن وہ الفاظ کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اٹ از کنسیپچل ڈیفیکلٹی وچ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. میں وہ کہتا ہوں وہ اس کے لیے ریاضت چاہیے ہوگی, اور اس کو پھر بیان کرنا یا اس سے انگیج کرنا ڈزنٹ ریکوائر ڈیفیکلٹ لینگویج. لینگویج کی ڈیفیکلٹی
لینگویج کو ڈیفیکلٹ یا ایزی نہیں, مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ the right way to think about language is کہ is it appropriate or not? Does it suit the purpose or not? Right? Not whether it is difficult or easy. So I'm a big fan of George Orwell's writings. خاص کر اس کی جو جرنلسٹک ایسیز ہیں, جرنلسٹک رائٹنگ ہے. اینڈ ون آف دا تھنگس ہی سیز ویری کلیئرلی از کہ اگر آپ سیدھے طریقے سے کہہ نہیں سکے تو یہ تو مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہے نا, آپ کو پھر پوری طرح سمجھ نہیں آئی. اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کافی کام کیا ہوا ہے. اگر آپ اوریجنل آرٹیکل کو جا کے پڑھیں نا جو پہلی دفعہ چھپا, جیسے مثلاً آئیکونک آرٹیکلز ہیں کچھ جو مارکیٹ امپرفیکشن پہ, جیسے اس کا کام ہے اسٹیگلٹس کا, یا ایکرلوف کا کام ہے آن سیکنڈ ہینڈ کار مارکیٹ فار لیمنز پیپر ایک کہلاتا ہے. جب وہ 1976 میں چھپا تھا وہ پیپر, تو اس کی لینگویج بہت مشکل اور کانولیوٹیڈ تھی, کیونکہ اس وقت رائٹر کو بھی پوری امپلیکیشنز نہیں پتہ تھیں جو وہ کہہ رہا تھا. اوور دا نیکسٹ 10-15 ایئرس اگر آج آپ وہ آرٹیکل لکھیں نا تو اٹ ول بی ایکسٹریملی سمپل. اٹ از ویری ویری سمپل ٹو ایکسپلین کہ ایکرلوف کیا کہہ رہا تھا. اینڈ اٹ ہیز ٹیکن پیپل دیٹ مچ ٹائم ٹو فگر آؤٹ کہ اس کی سمپلسٹی آف کانسیپٹ کیا ہے. لینگویج از امٹیریل, بٹ وہ کانسیپٹ کیا رہا ہے اور اس کی امپلیکیشن کیا. وقت لگتا ہے, ایفرٹ بڑی لگتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ خاص کر مثلاً ایز اے ٹیچر آپ پڑھ رہے ہیں ان وٹ ایور اوریجنل سورسز ہیں جو جب لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پوری طرح نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ اس کی اور امپلیکیشنس کیا ہیں, تو پھر یہ آپ کا ایز اے ٹیچر کام ہے کہ آپ وہ سمجھ کے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو ایسے سمجھائیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ یوزفل بھی ہو, ان کو سمجھ بھی آ جائے, اور پھر وہ وہاں سے آگے جا سکیں. ویسے صحیح. آپ اگر جتنا وقت آپ کو پاکستان میں کام کرتے ہوئے ہو گیا, خاص کر پڑھانے کا, تو اس میں آپ نے کبھی یقیناً کیا ہوگا انالیسس, وہ آپ کو اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے اچھے استاد آپ کو ملے اور پھر آپ کو ماں ایسی ملی جن کی وجہ سے ہر چیز ہی پڑھ لی, تو آپ جب استاد بنے تو آپ نے کتنے حد تک ویسے استاد بننے میں کامیاب رہے جیسے آپ کو ملے اور آپ سمجھتے تھے کہ میں تو پڑھا ہی سکتا ہوں یا سکھا سکتا ہوں؟ نہیں, ابھی تو بڑا سفر پڑا. اس کی کوئی لمٹ تو کوئی نہیں ہوتی نا کہ میں ایک اچھا استاد, اچھا استاد کیا, سفر ہے جو چلتا رہے گا. ہوتے نا سیٹسفیکشن آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک استاد ہونے کی ذمہ داری پوری کرنے کی جو اچھا نہیں, سیٹسفیکشن از, آئی فائنڈ کہ سیٹسفیکشن از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, کیونکہ جس دن سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس دن بندہ کسی حد تک رک بھی جاتا ہے. سو آج تک نہیں ہوا کہ میں نے کچھ لکھا ہو اور میں لکھنے کے بعد اس سے خوش ہوا ہوں. There is always the thought کہ یار this could have been said differently, it could have been said better, it could have been said simpler, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, right? So there's never, because to me satisfaction can only be with perfection, and perfection is unattainable in some ways, right? یہی ٹیچنگ میں ہر کلاس کے بعد سوچتا ہوں, اوئے یہاں میں یہ بات بھی کر سکتا تھا, یہ اگزامپل بھی دے سکتا تھا, ایسے بھی ہو سکتا تھا. اچھا یہ اسٹوڈنٹ کا یہ سوال آیا تھا, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ پوائنٹ وہ نہ سمجھا ہو, تو اس کو کیسے سمجھانا ہے, اس کو کیا نیا طریقہ ہو سکتا ہے بات کرنے کا. 25 سال ہو گئے مجھے پرنسپلز آف مائکرو پڑھاتے ہوئے. پہلا کورس ہے اکنامکس کا, اٹس دا بیسکس آف اکنامکس, رائٹ, جو مائکرو میں فرسٹ لیسنز آف اکنامکس. آئی اسٹل ٹیچ دیٹ کورس اینڈ آئی لو ٹیچنگ دیٹ, بیکاز لوگ بہت جلدی کہتے ہیں کہ جو ایک تو ویسے ہی کہتے ہیں اکنامکس بورنگ ہے, پر بہت جلدی کہتے ہیں کہ آپ پڑھا کے وہی چیز بور ہو جاتے ہیں. I have never had a class in which I felt bored. Never. And the reason is every time new students come with very new ways of looking at the world. And it's a privilege to be able to have that access to young minds, which always challenges me, and I say that very clearly, and I learn more.
even when I'm teaching basic course in economics, every time I learn much more than last time. So hopefully वो चलता रहेगा, और जब तक डिमेंशिया या बाकी चीज़ें हिट नहीं करती तब तक ये लर्निंग चलती रहेगी. आपकी ड्राइव फिर क्या होती है जब आप क्लास पढ़ाने? एक्सीलेंस. आप आई कांटेक्ट करते हैं ना सब बच्चों से, एक भी चेहरा या आंख ऐसी नहीं होनी चाहिए जो who you feel is not getting what you're teaching, right? It's hard to take the entire class, but that's the only way. So इसीलिए मुझे कई दफ़ा बड़ा मसला होता है उन बच्चों से जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना करें या डार्क ग्लासेस में हों या ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि मुझे फिर नज़र नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि वो पता लगता रहे कि वो कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं या नहीं, ये जो भी है. और हर आंख में जब तक नज़र ना आए ना कि इसको समझ आ गई, तब तक बात नहीं बनती. और वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. पीपल थिंक टीचिंग इज़ ईजी. वो जब मैंने शुरू में ये शुरू किया ना पढ़ाना, तो वालिद साहब भी कहते यार तू सवेरे जाना है शामी आना है, सारा दिन की करता रहना, क्लासां दो ने तेरियां. And the perspective is that it's easy. I think it's one of the hardest jobs that you can have, because the amount of energy, when I teach 3-4 hours a day, I am completely tired out after that, because the level of energy you have to keep in a class. आपने तो मुझे बिठाया है ना, मैं कभी अपनी क्लास में नहीं बैठा. I move around so that I can have very close contact with people. वो कई दफ़ा उनको uncomfortable भी करता है, but I need to see everyone. और नज़र कमज़ोर होने से और भी ज़रूरी है कि I see everyone, right? So I walk around, I'll come up close to them. I need to figure out कि भाई क्या उनके ज़हन में चल रहा है. Why isn't it working and moving in the direction that we as a class are moving, right? तो वो and that takes a huge amount of energy. लोगों का एज ए सेड वो जो नॉर्मल एक इज़म्पशन है ना कि वो पीले हुए कागज़ वही नोट्स जो पहले मैं कभी नोट्स नहीं बनाता. सो आई अनलेस इट्स वेरी एडवांस लेवल क्लास जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रूफ्स वगैरह हों, आई डोंट मेक नोट्स. आई गो थ्रू द मटीरियल दैट आई हैव एंड देन आई गो इनटू द क्लास एंड आई इंटरैक्ट एंड आई टीच. नोट्स, क्योंकि नोट्स मेक मी लिमिटेड. मैं वो नहीं बनाता पावर पॉइंट पढ़ाते वक्त. आई थिंक पावर पॉइंट इज़ अ ऑफुल टूल फॉर टीचिंग. वो बच्चे उसी पे फोकस कर लेते हैं, वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. आई डोंट डू. और अगर कभी मैंने नोट्स बनाए हैं तो लेक्चर के बाद आई यूजुअली टेयर देम अप, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव द सेम नोट्स फॉर नेक्स्ट क्लास. अगली दफ़ा जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो मेरी हर दफ़ा हर साल नई फाइल होती थी उसी कोर्स की जो मैंने पिछले साल बनाया, राइट? बिकॉज अदरवाइज द व्हाट आर यू टीचिंग? यू आर टीचिंग डेड मटीरियल, एंड इफ इट इज़ डेड मटीरियल देन इट वोंट गिव एनीथिंग टू एनीवन. यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कोई नॉलेज नहीं देगा, कोई विजडम नहीं देगा अगर आप वो मटीरियल जो है वो इस तरह पढ़ा रहे हैं. डॉक्टर भाई, लम्स में आप हैं और लम्स स्कूल ऑफ एजुकेशन के 3 साल डीन भी रहे. अभी आपका टेन्योर ख़त्म हुआ. वो एक हमारे प्राइवेट सेक्टर की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है. फिर आप एजीसी के मेंबर भी रहे, और उसके साथ ये कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी सर्विसेज देते रहे, और कुछ ऐसे इदारों के बोर्ड पर हैं और उनको जानते हैं जो कि या तो फ़ी नहीं लेते या बहुत कम फ़ी लेते हैं. इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल लेवल पर एजुकेशन हो रही है, आपका उससे वास्ता बिलवास्ता एक ताल्लुक़ है और रहा भी है. तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो पूरा तालीमी निज़ाम है इस वक्त, उसमें जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए हमें क्या रोड मैप लेना होगा, और क्या वो बहुत मुश्किल है उसको करना, या हो ही नहीं सकता, या कोई विलिंगनेस नहीं है, या कॉम्पिटेंस का मसला है? तो ये कहाँ पर हमारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई?
کیونکہ جب آپ کے استاد تھے اور آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ یہ کلاس کا انوائرمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے، اور جب کلاس ہوتی تھی تو سب لوگ بڑے باادب اور سیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اب بالکل سینیریو مختلف ہے. تو ہم نے کہاں یہ اپنی چیزیں خراب کرنا شروع کی اور نہیں کدھر جا وہ ایک استاد کی بات کی تھی. 11 سال تک او لیولز ہوتے ہیں نا. بہت سارے ایسے ہمارے ایک استاد ایسے بھی تھے جو ڈنڈا لے کے آتے تھے کلاس میں اور اتنی پٹائی ہماری ہوتی تھی. وہ بھی تھے پر پھر ان کی عزت بھی ویسی ہی ہوتی تھی. اور ان کو اسکول سے بھیجنے میں ہماری کلاس کا بہت حصہ تھا. وہ اتنی پٹائی آ کے کرتے تھے کہ کمال شخصیت تھے. ان کا ظاہر ہے کچھ میمز وغیرہ بھی اس وقت بھی بنتی ہوتی تھی. تو وہ ایسی تھی. ان کا سب سے فیمس جو فریز تھا ہماری کلاس میں آتے ہی وہ فوراً کہتے تھے آؤٹ یور ہینڈ، ہاتھ باہر نکالو. آگے ساتھ ہی ڈنڈے پڑنے شروع ہو جاتے تھے. خیر سو وہ بھی اساتذہ ویسے بھی ملے، اسی لیے ان کی بات نہیں ہوتی نا. بات تو اس بندے کی ہوئی فادر جان برنس کی جس نے دنیا بدلی تھی. اور وہ ایز اے سیڈ آپ لوگوں کی بھی زندگی میں ایک آدھ دو ہی ہوں گے شاید، باقی زیادہ تر تو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جو کہ تباہ کر دیتے ہیں تعلیم کو. اب بہت سارے لوگ یہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں میتھس تو بڑی مشکل ہے. And I try to figure out, and in many of these cases I find کہ they had bad teachers. میتھ پڑھانا نہیں آتا تھا. میتھ کو انہوں نے بالکل وہ رٹے کی طرح پڑھایا کہ اس کو ایسے سالو کر لو، یہ کر، یعنی ایسی تیسی میتھ کی اس کی روح جو ہے وہ تمام مار دی. تو ظاہر ہے پھر آپ بھاگیں گے ہی میتھ سے. یہی اکنامکس کے ساتھ ہوتا ہے بہت کہ آئی مین اکنامکس از اباؤٹ ایوری ڈے لائف جو آپ کرتے پھرتے ہیں بازاروں میں. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کیا چیز ہوگی؟ Yet people say کہ جی یہ کیا رول ڈیمانڈ سپلائی فلانا فلانا لا آف دس لا آف دیٹ. وہ لاز آر نتھنگ. ایکچوئل چیز تو آپ باہر یہ کرتے پھر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں. سو اچھا، لیکن ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے آپ نے کی. لیکن اس وقت پاکستان، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا، اس وقت پاکستان میں آئی ہیو نیور in the world seen a more inequitous system of education than Pakistan. ہم سمپلی اپنے پورے لوگوں کو، ینگ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں تو تمہیں اچھی تعلیم مل جائے گی، نہیں ہے تو یا تمہیں تعلیم نہیں ملے گی یا جتنے پیسے ہیں اس کے حساب سے تعلیم ملے گی. ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیر از ایفرٹ بائی جیسے عالم بی بی اور بھی بہت سارے ٹرسٹ اور یہ وہ، لیکن سارے ملا کے 2-3% بنتا ہے آف انرولڈ چلڈرن. سائز دیکھیں نا کتنا بڑا ہے پاکستان کا. ہماری ٹوٹل جو اس وقت اسکول چل رہے ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ٹوٹل سارے NGOs وغیرہ کے اسکول ملا لیں تو وہ کچھ ہزار بھی نہیں بنتے. رائٹ، دس سسٹم از ویری لارج. اس میں میجورٹی بچوں کی کہاں جا رہی ہے؟ 60% کے قریب ابھی بھی پبلک اسکول، گورنمنٹ اسکول، اور کوئی 55 سے 60، اور باقی میں سے کوئی 35% آؤٹ آف 40 یا 45 از جنہیں ہم لو فی پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں، وہ جو آپ ہر جگہ کھلے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک، ان دونوں میں کوالٹی بہت بری. اب ٹھیک کرنا کیسے ہے؟ We have to, I don't think there's any other way. We have to improve the quality of education of our public schools. پبلک اسکول ٹھیک کیے بغیر مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیجئے جہاں تعلیم پوری پھیلی ہو، جہاں ہر بچے کو تعلیم ملی ہو اور وہ ترقی کی ہو انہوں نے بغیر گورنمنٹ اسکول یا پبلک اسکول کے تعلیم دیے ہوئے. ایک ملک ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں. ہمارا وہی سسٹم خراب ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. شری لنکا کر سکتا ہے، بنگلہ دیش کر سکتا ہے، انڈیا کے بہت سارے علاقے کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا مصیبت ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ یہ پیسے کا بھی مسئلہ نہیں. کیونکہ یہ خیال رکھیے کہ آج کے امریکہ کی بات نہیں ہو رہی. امریکہ نے جب تعلیم پہ انویسٹ کرنا شروع کیا تھا آج سے 150-200 سال پہلے، بہت غریب ملک تھا.
جاپان میں میجی ریولوشن جسے کہتے ہیں 1865-68 کی بات ہے, ویئر دا پیپل ریئلائز کہ اگر تعلیم نہیں دی سب کو تو تباہ ہو جائیں گے, ہم غلام بن جائیں گے, ہمارا نام بھی نہیں ہوگا, وہ کیا ہوتا ہے قوموں میں کی ہسٹری میں نام بھی نہیں آئے گا. اس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ شروع کی تھی, اور اس وقت وہ غریب ممالک تھے. بنگلہ دیش اب کر رہا ہے, وہ کوئی ہم سے بہت آگے نہیں تھا جب انہوں نے شروع کیا 71 میں, آپ کو پتہ ہے ہمارے سے بہت پیچھے تھے وہ, لیکن اب وہ ہم سے ہر اسٹیٹسٹک میں ہم سے آگے ہیں, رائٹ. اینڈ شری لنکا 60s میں شری لنکا نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے پاس تھوڑے سے پرائیویٹ اسکول تھے, باقی پبلک اسکول تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے لا بنایا تھا کہ اب کوئی نیا پرائیویٹ اسکول نہیں کھلنے دینا. یہ 60s میں ان کے 98% بچے, لٹریسی تو ان کی آلموسٹ 100% ہے, پر 98% بچے پبلک اسکولس کے ذریعے پڑھے ہوئے ہیں. سو یہ چوائسیز ہیں نا, جو باقی ملکوں نے چوائسیز اور لی, ہم نے 80 کی دہائی میں فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر کس موٹیو پہ آتا ہے؟ پروفٹ پہ. تو آپ نے یعنی تعلیم کو کموڈٹی بنا دیا. اس کے بعد شکایت کرنا کہ دیکھو جی اے مرسیڈیز بیچ رہے تھے یا سزوکی بیچ رہی ہے, وہ پھر شکایت کیسے بنے گی؟ بھائی ظاہر ہے کوئی مرسیڈیز خریدنے والا ہوگا تو وہ مرسیڈیز خرید لے گا, دوسرا سزوکی. آپ نے تعلیم کو بنا دی نا کموڈٹی. اب کیا ہے, جتنے مڈل کلاس ابو لوگ ہیں وہ ودرا کر گئے ہیں پبلک اسکولوں سے, اور وہ پرائیویٹ اسکولس میں ان کے بچے جاتے ہیں. ہم سب کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, رائٹ. دین ہو اسپیکس فار پبلک اسکولس اینڈ فار گورنمنٹ اسکولس؟ نو بڈی ان پاکستان. دیکھیے پرائیویٹ اسکولوں میں بیکن ہاؤس باقی لوگوں نے فیسیں بڑھائیں, فوراً سو موٹو ہوا, کیس بن گیا, انہوں نے کہا 10% سے زیادہ فیس نہیں بڑھا سکتے آپ. ٹھیک ہے, یہ لا ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا, پھر سپریم کورٹ نے سنا, انہوں نے بھی کہا کہ 10% فیس ہے. 25 ملین بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھے, آج تک سو موٹو نہیں ہوتا. دیٹس دا ڈفرنس, رائٹ. لیکن سلوشن یہی ہے, انلیس پبلک سیکٹر ٹھیک ہو اور ہم میں سے ہر کوئی بولے اس بچے کے لیے جو نہیں جا سکتا اسکول, انلیس یہ ہو, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی چلے گا. وہ فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, ایک کوئی مارشل لاء لگ گیا, کچھ ہوا تو لوگ افسردہ بیٹھے تھے, کسی نے فیض صاحب سے پوچھا کہ جی ہن کی ہوئے گا, تو فیض صاحب نے کہا تھا کہ مینوں ایڈ آتے نہیں کہ کی ہوئے گا, مینوں ایڈ آ رہا ہے انج ہی چلتا رہے گا. تو ڈاکٹر باری, جو پبلک سیکٹر کے اندر امپروومنٹ لانی اور اس کو بہتر کرنا, یہ تو گورنمنٹ کا نہیں, ہم سب کا کام ہے کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ وہ یہ کرے اور ایفرٹ بھی کریں. اور ایفرٹ بھی کریں. تو ابھی جو ایک اسٹیپ لیا گیا ہے نیشنل سنگل کریکولم کا, آپ اس کو کیسے دیکھتے؟ میں اس کے بہت خلاف تھا. لیکن سنگل کریکولم کا مقصد کیا ہے؟ اگر گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ طبقاتی فرق کو ختم کرنے کے لیے سنگل کریکولم سے طبقاتی فرق تو بہت بڑی چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ کریکولم, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کریکولم سے ختم ہوگا طبقاتی فرق, تو یہ ایسے ہے کہ آپ چائے کا چمچ لے لیں اور کہیں کہ اس سے میں دریا خالی کرنے لگا ہوں. نہیں ہونا. دا انسٹرومنٹ دیٹ یو ہیو فار دا تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا ٹو, رائٹ. آپ کا خیال میں کریکولم ایک کر دیں, تو جو گاؤں کا اسکول ہے گورنمنٹ کا, وہاں اور ایچیسن کالج میں تعلیم ایک جیسی ملے گی اگر کریکولم ایک ہوگا؟ نہیں ملے گی نا. کیوں وجہ؟ اس کے وجہ اور بہت چیزیں ہیں نا. انفراسٹرکچر دیکھیے, ٹیچرز دیکھیے, فیسلٹیز دیکھیے, جہاں سے بچے آ رہے ہیں وہ دیکھیے. وہ تمام فرق ہے نا جن کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اگر آپ نے بنانا یہ ہے کہ ہر بچے کو جتنا اس کا پوٹینشیل ہے اس کے مواقع ملیں. دیٹس دا پرومس دیٹ یو وانٹ ٹو کیپ, ناٹ تھرو کہ کریکولم ایک ہوگا یا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. اور ہو سکتا ہے ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا, مثلاً جو ڈسیبلٹی اسٹڈیز ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم تو ڈفرینشیٹڈ کریکولم پہ جانا چاہتے ہیں فار ڈفرنٹ ریزنس. ایوری چائلڈ ہیز ویری ڈفرنٹ کیپیسٹیز اینڈ اسپیڈ آف لرننگ. یہ ہے نا کہ اس میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں کتنا ویریشن ہے سائز میں, قد میں, عمر میں, ٹھیک ہے, سننے کی ایبلٹی میں جو میری کم ہو جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ, رائٹ. وہ ویریشن ہر کلاس میں بچوں کی ہوتی ہے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں میں سب کو ایک ہی چیز سے ہانک دوں گا.
I thought it was a terrible idea to put so much political capital on that. उसकी जगह गवर्नमेंट ने शुरू करना, वो कहती ना हम मैट्रिक एफ ए के इम्तिहान का निज़ाम बदलने लगे हैं, बोर्ड्स की करने लगे हैं उनको रिफॉर्म. आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पियर कि हाँ ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जिससे हम बहुत सारा सिस्टम बदल सकते हैं. सो इन अदर वर्ड्स देयर वर मेनी बेटर लीवर्स अवेलेबल for doing what they wanted to do. Sadly, they chose curriculum. और उसकी एक और साइड ये है कि करिकुलम की बैटल इन पाकिस्तान इज अबाउट डीप स्टेट. ठीक है, वो लड़ाई किस पे होती है? वो होती है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ पे. मैथ्स पे तो कोई मसला नहीं था, मैथ्स का करिकुलम वही है जो पहले था, साइंस का भी वही करिकुलम है जो पहले था, उर्दू अंग्रेज़ी का भी वही है, सिवाय इसके केस में अब हमदो नात उन्होंने ऐड कर दी, जिस पे केस भी किया था माइनॉरिटीज़ ने कि बिल्कुल ठीक है आप इस्लामियात पढ़ाइए, पर उर्दू अंग्रेज़ी में क्यों आप इस्लामियात ला रहे हैं, राइट? जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि ये हटाइए यहाँ से, वो नहीं माने अभी तक एजुकेशन वाले, बट दैट्स अ डिफरेंट. सो झगड़ा उन सब्जेक्ट्स पे तो नहीं है, झगड़ा तो इस्लामियात पाकिस्तान से. उसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंगल नेशनल करिकुलम का पूरा एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और मसाइल भी पैदा हो गए. दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ इसमें, फॉर द रीज़न आई डोंट लाइक एसएनसी, हर दफ़ा जब हम करिकुलम रिव्यू करते हैं ना, हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एसएलओज इन ईच सब्जेक्ट बढ़ा देते हैं बच्चों के लिए. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस नाउ वी हैव कि भाई हम ग्रेड 1, 2, 3, 4 में बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एसएलओज पढ़ा रहे हैं. उनको कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मेरा बस चले, जो कि नहीं चलेगा कभी, आई एम श्योर, तो मैं तो शायद पहले 2-3 साल एक ओरल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि पहले बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी सारी लर्निंग ऑडिटरी होती है. आप ओरल से शुरू कीजिए. रिटन वर्ड पे जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? वो पहले रवां हो जाए ज़बानों में, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह ज़रूर लिखवाएं, ज़ाहिर है लिखेगा. अच्छा, तो ओरल. दूसरा, रिटन वर्ड की जगह मैं ड्राइंग से शुरू करूं, आर्ट से शुरू करूं. उसका इम्तिहान भी लेना कहूँ, बेशक तुम ड्रॉ कर दो बजाय लिखने के, जो मर्जी को बोल दो, जो भी करना है. सो देयर शुड बी मच मोर वैरायटी इन हाउ, एंड ड्राइंग इज आर्ट इज एन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्ली ईयर लर्निंग, राइट? और इम्तिहान वगैरह हटा दूँ और सब्जेक्ट कम कर दूँ. मुझे तो लगता है लैंग्वेजेस 2 या 3 जो आपने पढ़ानी है और एक मैथ, यही काफ़ी है. इसमें हम अदब, आदाब सब कुछ सिखा सकते हैं, बजाय इसके कि 7-8 सब्जेक्ट हम कि 40 मिनट ये पढ़े, फिर 40 मिनट ये, फिर 40 मिनट ये, फिर ये. दैट्स आई थिंक इज़ अ टेरेबल वे ऑफ डूइंग एजुकेशन. अब हम सुनते हैं ना फिनलैंड ने सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दिए, ये कर दिया, वो. जस्ट मेक सेंस टू डू दैट एटलीस्ट इन अर्ली ईयर्स. और बहुत सारे मुल्कों में ये फीचर हैं. जापान में इम्तिहान नहीं होता पहले कुछ साल, कुछ और जगहों पे ऑडिटरी लर्निंग इज़ मच बेटर. रिटन वर्ड पे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं. हम पहले दिन ही उसे कहते हैं लिखो ABC. और उर्दू तो और भी मुश्किल है लिखनी ना, क्योंकि उसमें अल्फाज की अशकाल बदल जाती हैं, वो दूसरों के साथ मिल जाते हैं. दैट टेक्स टाइम. हम वो टाइम नहीं देते, हम कहते हैं बच्चा आते ही इस काम शुरू करें. सो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आई नेवर फेल्ट कि एसएनसी वाज अ गुड आइडिया. डॉक्टर बारी, आपने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है पब्लिक सेक्टर को ठीक करना. दूसरे मुल्कों ने हमसे बहुत बाद में शुरू करके कर लिया, और अवाम के प्रेशर से ही वो आप उनको कर सकते हैं, फोर्स गवर्नमेंट को के करे. तो आप जो एजुकेशन की टीम है उसके अंदर भी कंसल्टेंट का रोल रहा का? नहीं, एडवाइज़र का भी है. अभी भी टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने. उसके अंदर अभी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं. पर माशाल्लाह ना पहले कभी सुना था, ना अब सुन रहे हैं कोई ऐसी बात. अच्छा, तो मैं ये बस जानना चाह रही हूँ कि आप उस जगह का हिस्सा है जहाँ ये डिस्कशंस होती हैं या पॉलिसी फ्रेम करने के लिए चीज़ें होती हैं, तो वहाँ क्या आप कोई ऐसा नहीं रोल प्ले कर सकते कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं जो हमारे लिए बेहतरीन है, वो इम्प्लीमेंट हो सकें? कि आप वहाँ अकेले ही होते हैं, बाकी लोग नहीं, बहुत सारे लोगों, इस थॉट के साथ, बहुत सारे लोग. तो फिर वो क्यों नहीं वो प्रेशर बना पाते कि वो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकें कि भाई आपकी जो एडवाइज़र की टीम है वो ये चाहती है, जो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही है. तो वो फिर कहाँ से वो फैसला आता है कि आप लोगों की बजाय वो नेशनल सिंगल करिकुलम बन जाता है या कुछ और चीज़ें खो जाती हैं? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ,
میرا رول جتنا بول سکتا ہوں جتنا کہہ سکتا ہوں وہ تو ہے، لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ پرابلم کہ وائی از اٹس بین سو ہارڈ ٹو ریفارم ایجوکیشن ہیلتھ، یہ 2-3 سیکٹر ہیں. ارے یہ بڑی عجیب بات ہے نا، لاہور میں ہم کسی آپ ہوٹل میں جائیں نا تو وہاں پہ آپ باتھ روم ان کے جائیں اپنے کمرے میں تو وہاں لکھا ہوتا ہے نلکے کا پانی پئیں مت پئیں. ہاں، پینے کے لیے نہیں ہے. لاہور سے بہت بڑے ہیں، نیو یارک، لنڈن، پیرس، وہاں پہ آپ نلکے کا پانی پی سکتے ہیں، یہاں نہیں پی سکتے. یہاں ہمیں وہ سامنے آپ بوتلیں رکھی ہوئی ہیں وہ پینے پہ بھی. واٹ ڈز اٹ ٹیک؟ اٹ ٹیکس اے بٹ آف انویسٹمنٹ ان واسا، جو وہ اپنا سیوریج سسٹم اور پانی کا جو سسٹم ہے وہ الگ کر لے، ٹھیک کر لے. 1865 میں لنڈن میں آخری ایپیڈیمک آئی تھی کالرا کی، یہیں سے گئی تھی کالرا، انڈیا سے ہی جاتا تھا. تو لنڈن واز دا بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ سٹیز دیٹ وی ہیڈ ان نون ہسٹری. 3 ملین کے قریب آبادی تھی. وہاں پہ سویج اور واٹر سسٹمز نہیں تھے، تو وہ ابھی پٹ سسٹمز بنے ہوئے تھے جیسے ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہوتے ہیں نا، وہ تھے فار سویج، اور واٹر کا وہ کنویں تھے یہ وہ. تو وہاں پہ پہلی جو ایپیڈیمک آئی کالرا کی، تو جان سنو ڈاکٹر تھا، اس نے واز ایکچولی این اینستھیزیولوجسٹ فار اے چینج، پر اس نے وہ میپنگ وغیرہ کی کہ کہاں کہاں کون مر رہا ہے، اینڈ دین ہی فگرڈ آؤٹ کہ یہ پانی سے پھیل رہا ہے، ہوا سے نہیں، یہ وہ وغیرہ. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد لنڈن نے انویسٹمنٹ کی، جو آپ سنتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ ٹنلز اور سویج سسٹم کا اور پانی کا نظام، وہ اس کے بعد ٹھیک ہوا. اس کے بعد سے آج تک کبھی ایپیڈیمک اس وجہ سے، واٹر وجہ سے نا، کووڈ وغیرہ تو اور چیزیں، اس وجہ سے نہیں کبھی آئی. تو لنڈن کے بعد پھر پیرس، پھر نیو یارک، ان سب نے. دس از ناٹ نیو سائنس اینی مور، رائٹ؟ اٹس ویری بیسک سائنس کہ آپ کیسے بناتے ہیں اپنے سویج سسٹم، واٹر سسٹم وغیرہ. لاہور کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پانی، سویج اور پینے کا پانی اگر آپ نکالتے ہیں اپنا، وہ مکس نہیں ہو رہا. کوئی ایسا آلموسٹ علاقہ نہیں ہے، ٹھیک، جس کی ہم کاسٹ برداشت کر رہے ہیں ان ٹرمز آف 40% میل نیوٹریشن، ویری ہائی نمبر آف ڈیتھس آف انفنٹس اینڈ چلڈرن انڈر 5 اینڈ سو آن. ٹھیک، ناؤ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں، میل نرشڈ ہیں 40% بچے پاکستان کے، اسکول ہمارے کام نہیں کر رہے، ہیلتھ کام نہیں کر رہی، پھر بھی یہ قوم سوئی ہوئی ہے. And that's the biggest puzzle I have. I don't know why, right? Why aren't people putting a lot more pressure on whatever level of representation they have, or the middle classes and upper classes, saying کہ yeah, this is unacceptable. اچھا، انٹرسٹنگلی دنیا میں جہاں بھی تعلیم میس ایجوکیشن ہوئی نا، وہ تحریک نیچے سے کہیں نہیں آئی تھی، کم از کم میں نے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ اوپر سے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ سے آتی ہیں. ہماری ایلیٹ میں یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ اس میں نہ انلائٹنمنٹ ہے نہ سیلف انٹرسٹ کا کوئی احساس ہے. یعنی آپ یہ سوچیے کہ اگر ملک یہ ڈوبتا ہے تو مڈل کلاس نہیں مرے گی، وہ بھی پھنسے گی نا. جو کھائے جا رہے ہیں اس کو وہ بھی تو پھنسیں گے. پھر بھی ہماری ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. اور اس وقت حالات واقعی اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں بہت برے حالات ہیں. میں بتا رہا ہوں 40% بچہ میل نرشڈ ہے. آپ کسی سرکاری اسکول چل جائیں، آپ اسکول چلاتی ہیں، آپ بتائیں کتنے فیصد بچے آپ کے بغیر ناشتے کے آتے ہیں؟ آتے ہیں نا. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کھانا نہیں دینا، مرے بھوکے. عجیب بات نہیں لگتی؟ So I don't understand why that isn't translating into voice for change. مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. اگر آپ لوگوں کے پاس اس کے سلوشنز ہیں یا آپ کو سمجھ ہے تو ضرور بتائیے گا. میں تو 20 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں، کم از کم ایجوکیشن پہ اور باقی. I still don't understand why بجلی نہ آئے تو باہر لوگ ہنگامے کے لیے نکل آتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا کہ تعلیم کے لیے باہر آئے ہوں. اساتذہ آتے ہیں تو وہ تنخواہ وغیرہ کے لیے آتے ہیں، انہیں ڈنڈے پڑتے ہیں.
لیکن جو ایک ڈیمانڈ ہے فار ایجوکیشن، مجھے یہ کراچی والا، ریسنٹلی میں کراچی تھا ایک مہینے کے لیے، تو مجھے یہ بڑا احساس ہوا کہ کراچی والے تو وہاں پہ ڈائنامک بڑی فرق ہے. دے ہیو گیون اپ آن گورنمنٹ. وہ اپنا میڈیا کوئی جگاڑ لگا کے وایا میڈیا کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے انہیں امید بھی نہیں ہوتی کام. لاہور میں ہمیں ابھی بھی سڑک ٹوٹی ہو ہم کہتے ہیں حکومت کیوں نہیں ٹھیک کرتی پلانوں میں. پر مجھے لگتا ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پانی، ان بہت ساری چیزوں پہ ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی. وی ہیو گیون اپ آن اٹ انسان. تو ہم انڈیویجول سلوشنز ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بچے کو تعلیم اگر مل جائے ٹھیک ہے، ساروں کو تو نہیں ملنی اور قوم کو نہیں ملنی. ہاں، اس کے کہانی وہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فلانا نہیں فلانا. حالانکہ پیسے ہیں. As I said, many other countries have clearly shown that پیسے ہیں. It's priorities that are very different. پر اس کا جو الٹیمیٹ آنسر ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر ولی، ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو استاد اور طالب علم کا ہم ایک روایتی طور پہ تعلق دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ صرف اگر کتاب سے تو نہیں سیکھتے یا انسٹیٹیوٹ سے، وہ تو استاد ہے جو آپ کو وہ علم ہے، دانائی ہے، حکمت ہے سکھاتا ہے. وہ پہلے اور اب میں جو فرق آیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، کیونکہ ٹائمز ہیو چینج کمپلیٹلی، رائٹ. علامہ صاحب کا شاید کہیں میں نے ایک بہت پہلے شعر بنا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے اب بل پیش کیجئے. مجھے اس پورا شعر یاد نہیں ہے، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کہ بھئی تعلیم کو اگر آپ کموڈیٹی بنا دیں گے تو پھر یہی ہوگا نا، اٹس اے ٹرانزیکشن کہ آپ سروس دیتے ہیں، وہ آپ کو پے کر دیتے ہیں. اب وہ اس حد تک ہو گیا کہ اب بڑا مشکل ہے اس کو ریورس کرنا. آپ کا 40-45% بچہ جو ہے اب پرائیویٹ اسکول جاتا ہے، ان کی ایک اویئرنیس بڑی فرق طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے، اور ان کی نہیں شاید پوری آلموسٹ نیشن. تو وہ جو لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اگر مثلا میں کافی دفعہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی تھی نا یہاں پنجاب میں، جو 13 سے 18 تھی، اگر شہباز شریف صاحب کا بس چلتا نا تو وہ ٹیچرز کو ہٹا کے روبوٹس لگا دیتے کہ بھائی، کیونکہ وہ ہر کمرے میں وہ کیمرہ تو لگانا چاہتے تھے ایک وقت میں. وہ ہو نہیں سکتا نا، اتنا بڑا اسکول سسٹم، 50,000 اسکول ہے گورنمنٹ کا پنجاب میں. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں یہ دو سیکٹر کم از کم ایسے ہیں جہاں ہمیں ہیومن ایجنسی ہم ہٹا نہیں سکتے. ایک جیتا جاگتا ٹیچر ہو از اے رول ماڈل، ہو ڈز اے نمبر آف تھنگس، وہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے. اور اچھی تعلیم کے لیے جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے، اس کا رول اور زیادہ ہو جاتا ہے. وہ انسپائر بھی کرتا ہے، وہ آپ کو اگزامپل بھی بنتا ہے، آپ کی لائف کے لیے کی ٹریجیکٹری پہ بہت امپیکٹ اس کا آتا ہے. ایک دن اس نے میرے ساتھ کیا تھا، سسی نے، چھوٹی نے، یہ تھوڑی چھوٹی تھی تو آئی، تو اس نے آ کے کوئی لفظ بولا انگریزی کا نا، سو میں نے کہا بیٹا اس کا ایکسنٹ یہ ہے، یہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کون سن پی ایچ ڈی ہو تو کیا ہو گیا، میری ٹیچر نے تو یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ میں بھی پھر اس وقت خاموش ہو گیا تھا. بالکل میں نے اس سے کہا کہ ہاں آپ کی ٹیچر ٹھیک کہتی ہے، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن دا ٹیچر آبویسلی. وہ ایکسنٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کیا ہے. لیکن وہ جو رول ہے ٹیچر کا وہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تیری پی ایچ ڈی یہ وہ 25 سال ٹیچنگ چھاڑ پڑے، میری ٹیچر یہ کہتی ہے، اور ٹھیک تھی بات. وہ رول ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو جو ہیومن ایجنسی مینیج کرنا ہے نا یہاں پہ وہ بہت، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی فار اے ڈفرینٹ ریزن، کیونکہ وہاں تو وہ پروفٹ میٹرز اے لاٹ. بٹ ایون گورنمنٹ اسکولوں میں اٹس بین ویری ڈیفیکلٹ. وی وانٹ ٹو انڈرمائن اٹ کمپلیٹلی. ہم مثلاً لیسن پلانس لے کے آئے کہ جی ویریشن ہے کوالٹی میں، ٹیچر کو بتا دیا کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا. بٹ دیٹ where it is good if the teacher is weak, it's terrible if the teacher is good, right? کیونکہ آپ اس کی ہیومن ایجنسی چھین لیتے ہیں.
آپ کہتے ہیں اس منٹ یہ بولو، اس منٹ یہ بولو، اس منٹ یہ بولو، وہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کو رکھا پھر کیوں ہے؟ رائٹ. So what we need is obviously teachers who are able to fully teach well and use their human agency for inspiring and for doing the things we want. لیکن وہ نہیں ملتا تو ہم پھر دوسری طرف جاتے ہیں کہ ان کو مانیٹر کر کر کے مار دو. رائٹ. ہر چیز بتاؤ کیا کرنی ہے، ان پہ نظر رکھو، بایو میٹرک کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلانا کرو. اینڈ دیٹ ماڈل ہم سے صحیح، اس کا جو صحیح لیول جہاں پہ وہ ہونا چاہیے آپٹیملی، وہ ہمیں نہیں مل رہا، اور وہ بڑا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے اس میں. سو استاد سے شاگرد کا تعلق از ناؤ میڈیٹیڈ بائی آئدر مارکیٹ اور بائی دس ایشو آف مینیجنگ ہیومن ایجنسی ان دا پبلک سیکٹر، اینڈ وی آر گیٹنگ بوتھ آف دیم رانگ کافی زیادہ. میں ایک آپ سے یہ چیز پوچھوں گی، پھر چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ ذہن میں سوال ہے کسی کے تو آپ سے پوچھوں. وہ یہ کہ آپ کو میں نے سنا بھی ایک پوڈ کاسٹ میں، اور آپ جب اسکول آئے تھے تب بات بھی ہوئی کہ بچہ گھر میں کہتا ہے گنڈا، یہاں آپ اسے آ کے کہتے ہیں کہ یہ انین ہے یا پیاز ہے. اس کے لیے تو یہی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گنڈے سے ادھر جائے گا. اگر ہم باہر دیکھتے ہیں ان کے گھر میں انگریزی بولی جا رہی ہے، اسکول میں بھی وہ اسی زبان میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں گھر میں پنجابی بولی جا رہی ہے، وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو اردو اور اس کے ساتھ انگریزی بھی آپ نے سکھانی ہے. اور پنجابی اگر وہ بولے گا تو اس کو سزا دیں گے یا اس کو آپ کنڈیم کریں گے. حالانکہ باقی 3 صوبوں میں وہ 5ویں جماعت تک جو ہے وہ ہاں سندھ میں اور کے بی میں جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو یہاں نہیں پڑھ سکتی. تو یہ جو زبان کے مسائل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا اس بچے کو سکھا سکتے ہیں چیزیں، یا اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یوٹیوب پہ ایک فلم پڑی ہے اس کے بارے میں، ہیلن کیلر تھی نا جو واز بلائنڈ اینڈ ڈیف، اور اس میں یہ اٹس ناٹ اے ویری اولڈ فلم. دیر از اے ویری بیوٹیفل مومنٹ ویئر دا ٹیچر از ٹرائنگ ٹو ٹیچ ہر، بٹ واٹ شی کانٹ گیٹ اکراس ٹو ہر از کہ جو وہ ہاتھ سے فیل کر رہی ہے، چاہے پانی میں ہاتھ دیا ہوا پانی ہے، اسے واٹر کہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایسوسیٹ دا فیلنگ آف واٹر، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ود دا ورڈ جو وہ لکھتی ہے واٹر، رائٹ، جو سائنس سے وہ بتا رہی ہے اس کو. اٹس اے ہیوج بیریئر. ٹل دیٹ بیریئر گیٹ کراسڈ، Helen Keller can't learn anything. And if there's no learning, then obviously there's not much of a difference between her and animal. Extreme word, right? Because it's the learning that differentiates us in many ways, right? It's the associations we make and so on. اس کی تعلیم اور اس کا سفر شروع وہاں سے ہوتا ہے when her teacher has that breakthrough where Helen Keller suddenly starts associating touch with words. Right? یہ میں ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں somebody who was sensory deprivation بہت زیادہ تھی، رائٹ. ظاہر ہے ہمارے میجورٹی آف بچے، اللہ کا شکر اس میں ایسا نہیں، پر imagine a child coming to school جو کہ سرائکی، ہند کو، پنجابی، جس میں بھی ہے، وہ اپنے گھر میں چیزیں سیکھتا رہے، اور سڈنلی آپ اس کو اسکول میں آ کے کہتے ہیں نہ صرف تمہاری یہ زبان بینڈ ہے، بول نہیں سکتے، اس میں سوچ نہیں سکتے، تم نے یہ زبانیں سیکھنی ہے اور اس میں سیکھنا ہے سارا کچھ. How does that make sense? Right? It's almost the same thing that you're doing. You're completely divorcing the child experience, what he knows, she knows, to what they can learn. وہ ایسوسیشن کے بغیر کیسے کرے گا؟ آپ اسے کہتے ہیں ٹیبل، اب وہ جب تک ٹیبل سے کنیکٹ نہیں کرے گا وہ سیکھے گا کیسے یا سیکھے گی کیسے؟ اگر آپ اس کو اس کے نون چیزوں سے جوڑ دیں گے، چاہے وہ گنڈا ہے یا میز ہے یا جو بھی ہے، تو پھر اس کی لرننگ از مچ فاسٹر. سو ایک تو یہ ضروری ہے کہ اس کی کمفرٹ کے لیے بھی
دوسرا یہ کہ آپ لینگویج کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا 100 ملین ہے پنجابی بولنے والے؟ Are you saying that a language of 100 million people is somehow inferior? How does that make sense? That's like probably the 5th or 6th or 7th largest language in the world. And you have the audacity to say کہ it's an inferior language. کیا چیز نہیں ہے اس میں بلے شاہ بھی ہے. اس میں کون سا ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ مجھے کہیں گے فلسفے کا لیکچر پنجابی میں وہ بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی زبان میں بہت وسعت ہوتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیسک چیزیں آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ پنجابی میں اویلیبل نہ ہوں یا آپ پنجابی سے کنیکٹ شروع وہاں سے کریں جہاں بچہ ہے. آئی یوزلی میک دس اناؤنسمنٹ ان مائی کلاسز آلسو کہ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ آئی ول میٹ یو ویئر یو آر, ویئر وی اینڈ اپ گوئنگ وہ بعد کی بات ہے, ہم اکٹھے سفر کریں گے, پر جہاں آپ ہیں شروع تو وہاں سے کرنا ہے نا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں تک آئے اردو انگریزی پھر آگے ہم لے کے چلیں گے؟ That's to me that's counterproductive. It undermines a child's confidence, his or her personality, and their rightful image of what their language should be. Right? So جو مدر ٹنگ ہے گھر سے لے کے زبان, آپ اسے ہوم ٹنگ کہہ رہے ہیں, مدر ٹنگ جو بھی آپ کہنا چاہیں, جس میں یعنی بچہ گھر میں بول رہا ہے یہ وہ, اس کی بہت اہمیت ہے ارلی ایئرس میں. کوئی یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھیں, اردو نہ پڑھیں, فارسی نہ پڑھیں, آپ عربی جتنی چیزیں سکھانی ہیں وہ ایز سبجیکٹس لگا لیجئے, لیکن اس سے لینگویج سے اس کا تعلق نہ توڑیے جس میں وہ سوچتا ہے, جس میں وہ سوچتی ہے, وہ جو جہاں سے آ رہی ہے. وہ تعلق توڑتے ہیں تو بیسک پرسنالٹی میں بہت نقصان ہوتا ہے ہمیں. اس لیے لینگویج پالیسی ہیز ٹو چینج. ہم اردو انگریزی میں پڑھے رہتے ہیں, اس کو میڈیم بھی بنا دیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے مچ بیٹر پالیسی از کہ ارلی ایئرز آف اسکولنگ میں آپ میڈیم جو ہے وہ لوکل لینگویج رکھیے اور اس کے ساتھ اردو انگریزی ضرور پڑھائیے. کسی اسٹیج پہ آپ نے پھر شفٹ کرنا ہے, کیونکہ پنجابی میں اور ریجنل لینگویجز میں ہماری اتنی کتابیں نہیں ہیں. پہلے 3-4 سال میں کتابیں چاہیے بھی بہت سمپل ہوتی ہیں یا نہیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ ہم بات کریں نا آڈیٹری لرننگ کریں, تو اگر وہ کرنی ہے تو اس میں اتنے کوئی ایڈوانس لیول انسائکلوپیڈیا نہیں چاہیے آپ کو, تو وہ بڑے آرام سے ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آپ یو کین شفٹ ٹو واٹ ایور میڈیم یو وانٹ. کوئی روک نہیں رہا, انگریزی پڑھانی ہے, فارسی پڑھانی ہے, فرینچ پڑھائیں. بچے ساری دنیا میں سیکھتے ہیں. فرانس جائیں, بچہ فرانسیسی بولتا ہے, تو اس میں کیا بڑی بات ہے, رائٹ؟ پر وہ ایکسپیرینس ہی اس کا فرانسیسی کا ہوتا ہے نا, وہ ایمبیڈڈ ہے اس میں. یہاں آپ جس میں وہ ایمبیڈڈ ہے وہ پڑھنے نہیں دے رہے, وہ بولنے نہیں دے رہے, اس پہ سزا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ سیکھو. یہ کمال بات ہے.